الذكر وإنا له لحافظون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، آج وہ دن، وہ رات، وہ وقت، وہ تاریخ آ چکی ہے جس تاریخ کا، جس دن کا، جس وقت کا آپ لوگ بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ رنگ بز میں بساتے دو عالم پہ چھا گیا، رنگ بز میں بساتے دو عالم پہ چھا گیا. جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. حضرات گرامی، جب کسی دینی مجلس کا آغاز کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے مقدس کتاب کلام اللہ سے کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے تمام اکابرین اور بزرگان دین کام کو کر کے بھی گئے ہوئے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا 4 شہر آبادی میں ہیں جو کہ اگر کسی چیز کی ابتدا اس قرآن سے کیا جائے تو آخر تک کامیابی کی منزل پر پہنچتی ہے. معزز سامعین کرام، تو میں بھی چاہتا ہوں آج کا یہ مشاعرہ اللہ جل جلالہ و تعالیٰ شانہ کے پیارے کلام قرآن کریم سے کیا جائے، کیونکہ دنیا کے اندر بہت سی کتابیں آئی ہیں، کوئی انگلش، ہندی، اردو، بہت ساری کتابیں آئی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی کتاب کو پڑھتا ہے تو جب دوبارہ اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے تو وہ مزہ نہیں ملتا. کوئی انگلش پڑھتا ہے، جب دوبارہ انگلش کو اٹھا کر پڑھے وہ مزہ نہیں ملتا. اسی طریقے سے جب وہ اردو کی کتاب پڑھتا ہے پھر دوبارہ اٹھا کر پڑھے وہ مزہ نہیں ملتا. لیکن خدا پاک کی قسم، جب کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھتا ہے، وہ چاہے ایک بار پڑھے پھر دوبارہ پڑھے تو قرآن کریم کے پڑھنے میں وہی مزہ ملتا ہے. تیسری بار پڑھے پھر بھی قرآن کریم کے پڑھنے میں وہی مزہ ملتا ہے. 40 بار پڑھے تو بھی قرآن کریم کے پڑھنے میں وہی مزہ ملتا ہے. اگر ایک رات میں پڑھے تو بھی قرآن کریم کے پڑھنے میں وہی مزہ ملتا ہے. اگر تراویح میں سنے تو اس کے سننے کا وہی مزہ ملتا ہے. اگر کسی باری سے سنے تو بھی سننے کا وہی مزہ ملتا ہے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کیا تو آسمان سے اسے کہا کہ آسمان، کیا میں تیرے اوپر اپنے کلام کو اتار سکتا ہوں؟ تو آسمان نے انکار کر دیا. پھر زمین سے کہا کہ زمین، کیا میں تیرے اوپر اپنے کلام کو نازل کر سکتا ہوں؟ تو زمین نے بھی انکار کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں سے کہا کہ پہاڑ، کیا میں تمہارے اوپر اپنے قرآن کو اتار سکتا ہوں؟ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جانے کے لیے تیار تھی. آخرکار تو پہاڑ کہنے لگے، اے پاک پروردگار، آپ تو خالق السماوات والارض ہیں، آپ تو ساری کائنات کے مالک ہیں، آپ تو ساری دنیا کے مالک ہیں، آپ تو اس ساری دنیا کا نظام چلاتے ہیں. آپ اتنے بڑے ہیں تو آپ کا کلام بھی بہت بڑا ہے. جب آپ کا کلام بڑا ہے تو کسی بڑی چیز پر نازل ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، اے جبرائیل جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو آج تمہیں اللہ رب العزت نے یاد کیا ہے. سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، وعلی خاتم النبیین، اے آخری نبی، چلیے آج آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً وہاں سے چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار، بندہ حاضر ہے، کہیے کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے اعلیٰ خاتم النبیین، اے آخری نبی، آج میں تمہیں وہ تحفہ دینے والا ہوں، تم اپنے سینے کو مضبوط کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، اے پہلگام، لیکن وہ تحفہ کون سا ہے؟ اللہ رب العزت عرض کرتے ہیں، وہ قرآن کا تحفہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے پاک پروردگار،
میں تو امی ہوں، میں اس کی حفاظت کیسے کروں گا؟ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اللہ رب العزت عرض کرتے ہیں اے محمد آپ اسے قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تحفہ قبول کر لیتے ہیں، پھر چلے آتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں اے جبرائیل جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کراؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں محمد پڑھیے اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ پھر کہتے ہیں محمد پڑھیے اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھا نہیں ہوں۔ 4 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے ہیں۔ پھر آخرکار سید الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں محمد پڑھیے اقرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ عزیزان گرامی، آئیے میں اسی کتاب کلام اللہ سے اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے بداعت اسٹیج دیتا ہوں حافظ محمد سید صلی اللہ سے یہ بات کہتے ہوئے کہ صحرا میں گلستان میں بیابان میں پڑھو اور مینار گر چکے ہیں تو میدان میں پڑھو، تم پڑھ چکے ہو جنگ میں گھوڑوں کی پیٹھ پر، ساحل چلا گیا ہے تو طوفان میں پڑھو۔ یہ کہہ لیا جائے کہ پڑھنا پڑھانا دیکھنا سننا ثواب ہے، پڑھنا پڑھانا دیکھنا سننا ثواب ہے، اور قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے۔ حمزہ کو ہی شہیدوں کا سردار مانیے، حمزہ کو ہی شہیدوں کا سردار مانیے، یہ میرا نہیں میرے نبی کا جواب ہے۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے حافظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى